فرما دیا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ جس دن شقی ہیں وہ تو ڈالے جائیں گے جہنم میں، لیکن آگے فرما دیا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے، ہاں مگر اللہ چاہے۔ تو اب یہ ہے کہ کافروں کے لیے تو جہنم دائمی ہے، یہ قید لگانا کہ ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک آسمان و زمین ہے۔ آسمان و زمین تو مثلا ایک دن ختم ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے نا، سواء شقت یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، تو بہرحال زمین و آسمان کی تو ایک مدت ہے نا، مثلا 2000 سال، لیکن قرآن تو کہتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اب یہ ساتھ قید جو ہے، جیسے مومن جنت میں رہیں گے لیکن ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین ہے، اس کے بعد ہاں اللہ اگر چاہے تو اس کی منشا ہے، جو چاہے وہ کر دے۔ تو یہ ما دامت السماوات والارض کا کیا مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بھی یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے، جیسے کہہ دیتے ہیں عمر قید، بھائی آج عدالت نے اس کو سزا عمر قید دے دی، اب عمر قید تھوڑی ہوتی ہے، اس کی عمر ہے 100 سال، سزا تو 20 سال ہے، 20 سال کے بعد تو نکل آئے گا نا، تو عمر قید تو نہ ہوئی۔ لیکن جب اتنی لمبی سزا ہو تو کہا یار بس گیا نا، 20 سال کا مذاق ہے، اگر 20 سال کا تھا تو وہاں 40 سال کا ہو کے نکلے گا، اور 20 سال جو جیل میں گزریں گے وہ تو نعوذ باللہ ایک عذاب ہے۔ اس لیے محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی یہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین، یہ ایک محاورہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس تعویل کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب تک آسمان و زمین، تو آسمان و زمین یہ دنیا والے مراد ہی نہیں ہے، آسمان و زمین وہ مراد ہیں جو قیامت میں ہوں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، آسمان بدل دیے جائیں گے، زمینیں بدل دی جائیں گی، تو اب وہ آسمان و زمین تو پھر ہمیشہ رہیں گے نا، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آخرت میں جو اللہ آسمان و زمین بنائیں گے تو وہ زمین تو پھر کبھی نہیں ختم ہوگی، نہ ان آسمانوں پہ کبھی فنا آئے گی، اور اللہ کا جو عدل و انصاف ہے وہ اسی زمین پہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا ارض نقیۃ بیضاء، سفید چاندی کی طرح وہ زمین ہوگی، اور وہ زمین ایسی ہوگی جس میں کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ما دامت السماء، تو اب کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ آسمان اور زمینوں سے مراد وہ آخرت والے ہیں، تو ان پر تو کبھی فنا آئے گی نہیں۔ آگے الا ما شاء ربک، الا ما شاء ربک، یہ قید کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ قید اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اللہ قادر ہیں، یعنی فیصلہ یہی ہے کہ یہ جہنم میں رہیں گے، لیکن اگر اللہ چاہے نکال دیں۔ اللہ کی قدرت تو نعوذ باللہ ختم نہیں ہو گئی نا۔ مومن کے لیے ہمیشہ جنت ہے، لیکن اگر اللہ چاہے وہ جنت ہی ختم، حالانکہ جنت فنا نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ چاہے آسمان آخرت میں ہوگا اور وہ فنا نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ چاہے تو اس لیے یہاں اظہار کمال قدرت ہے، یاد رکھو، اس کو کہتے ہیں اظہار کمال قدرت۔ کبھی اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کر دے، وہ چاہے تو معاف کر دے،
تو اس لیے فرماتے ہیں. اچھا اب اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے زفیر، ایک لفظ ہے شہیق. کہ جب کافر جہنم میں ڈالیں گے لہم فیہا زفیر و شہیق. زفیر کہتے ہیں کہ جو آواز حلق سے نکلے یعنی چیخیں گے، اور شہیق کہتے ہیں کہ آدمی جب مصیبت پڑتی ہے تو اندر سے بھی آواز، سینے سے بھی آواز آتی ہے. تو ان کا عالم یہ ہوگا کہ اندر سے بھی اور سینے سے بھی اور حلق سے بھی آوازیں آ رہی ہوں گی، لیکن ان کی آواز کو کوئی نہیں سنے گا. ان کی آواز چاہے جتنا مرضی ہے وہ چیختے رہیں. اس لیے حکم ہوگا کہ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. اب جلو جہنم، چاہے صبر کرو یا نہ کرو کوئی فائدہ نہیں، جتنا چیخ سکتے ہو چیخو. تو اسی اللہ فرماتے ہیں اما الذین شقوا ففی النار. جن لوگوں نے شقاوت، اچھا شقاوت یاد رکھیں کہ شقاوت ایک حقیقی ہوتی ہے اور ایک شقاوت مجازی ہوتی ہے. یاد رکھیں شقاوت حقیقی تو یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ کافر، یہ تو شقی ہے نا حقیقی. اور ایک یہ ہے کہ شقاوت حقیقی نہیں ہے، شقاوت مجازی ہے. کیا معنی؟ کہ اس کی بزرگوں نے علامات لکھی ہیں کہ اگر تمہیں دعا مانگتے ہوئے رونا نہ آئے تو یہ شقاوت کی علامت. اگر دعا مانگتے ہوئے تمہارے اندر اللہ کی خشیت اور خوف پیدا نہ ہو تو یہ بھی شقاوت کی علامت. اگر کسی مسکین کو دیکھ کے تمہیں رحم نہ آئے یہ بھی شقاوت کی علامت. تو یہ علامات شقاوت ہیں دنیا کے اندر. اسی لیے حضور نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. یا اللہ ہم پر مہربانی کا فیصلہ فرمائے، ہمیں شقی نہ بنائے.